قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلة محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبير الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شہنشاہ خطابت شہزاد حضور غوث العظم سیدی آقائی مولائی مرشدی و والدی سرکار سید شاہ کاظم بادشاہ قادری الموسوی الجیلانی مدظ اللہ العالی ودامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ نسبیہ موسویہ شہزادگان پیر و مرشد مشائخ اعظام وابستگان دامان حیدر کرار. اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آج پھر آپ کو ہم کو اس کے محبوب شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار صاحب ذوالفقار سید الواصلین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے جشن ولادت میں شرکت کرنے کا عظیم الشان موقع سرفراز فرمایا ہے. یقیناً آج کی محفل آپ کے لیے ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے بلکہ باعث نجات ہے. جہاں آج برسا برس سے ہر 13ویں شب کو رجب کی خانقاہ عالیہ قادریہ مصویہ کا ذرہ ذرہ شہزادے حضور غوث العظم کی سرپرستی میں جگمگا رہا ہے. جہاں خانقاہ عالیہ قادریہ مصویہ کا سارا منظر رقص پرور ہے. یہی نہیں بلکہ سلسلہ خانقاہ عالیہ قادریہ مصویہ سے چلا اور یہ رقص کا سلسلہ یہ نور کا سلسلہ یہ کیف و سرور کا سلسلہ خانہ کعبہ کی 4 دیواری پر جا کر رک گیا. جہاں خانقاہ مصویہ میں آنے والے مولا علی کے عشق و محبت میں تڑپنے والے علی حیدر کرار کی الفت میں تڑپنے والے رقص ورندہ ہے وہیں آج 13 رجب المرجب کی یہی پرنور تاریخ ہے. میرا ایمان میرا وجدان کہتا ہے کہ آج خانہ کعبہ کا جتنے لوگ طواف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ کعبے کی دیواروں کو نہیں علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. آج کعبے کی جس طرح خانقاہ مصویہ کا ذرہ ذرہ حیدر کرار کے جلووں سے سرشار ہے. خدا کی عزت کی قسم نبی کی چوکٹ کی قسم غوث اعظم کی نسبت کی قسم جدھر دیکھو مکے میں کعبے کی دیواروں پہ در و دیوار پر علی علی نظر آ رہے ہیں.
اور کیوں نہ ہو میرے نبی کا ارشاد برحق ہے، ہمارے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی تیری مثال کعبے کی طرح، فرمایا علی تیری مثال کعبے کی طرح ہے، کعبہ کہیں نہیں جاتا، جسے آنا ہو کعبے تک آتا ہے، تو کہیں نہیں جائے گا، جسے آنا ہو وہ تیرے تک آئے گا۔ آقا نے مثال دی، فرمایا علی تو کعبے کی طرح، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، میرے آقا جلوہ گر ہیں، صحابہ کا مجمع ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں، پھر فرمایا میرے اصحاب میں، میرے جتنے صحابی ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کی نظیر ہے۔ فرمایا میرا ہر ایک صحابی آدم سے عیسیٰ تک کسی نہ کسی نبی کی نظیر ہے۔ اور تعجب خیز بات دیکھیے، حسن اتفاق دیکھیے، جب صحابہ کی تعداد حجۃ الوداع میں بیعت کی گئی کہ صحابہ کا شمار کیا گیا تو تمہیں جان کر تعجب ہوگا جتنے انبیاء تھے اتنے ہی صحابہ۔ روایات میں آتا ہے 1,24,000 انبیاء، حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں ابراہیم کی نظیر دیکھنی ہو ابو بکر کے چہرے کو دیکھ، اگر ابراہیم کی نظیر دیکھنا چاہتے ہو میرے اصحاب میں تو حضرت ابو بکر کو دیکھ لو۔ فرمایا موسیٰ کو جسے دیکھنا، صحابہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہمیں دیکھنا ہے۔ فرمایا اگر جلال مصطفی دیکھنا ہے، موسیٰ کی نظیر دیکھنا ہے تو آؤ عمر کے چہرے کو دیکھ لو۔ فرمایا ہارون کو کسے دیکھنا، ہارون کی نظیر میرا یہ عثمان ہے، سب کی نظیر بتا دی۔ پھر ارشاد فرمایا روئے زمین پر میرے اصحاب میں اگر کسی کو مصطفیٰ کی نظیر دیکھنا ہے تو آؤ حیدر کرار کو دیکھ لو۔ کبھی فرمایا علی تیری مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے، جسے آنا ہے کچھ تک آنا ہے۔ اور میرے آقا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جتنی کائنات ہے میرے آقا علیہ السلام کی رحمت سب پر احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا علی جو تجھ تک چل کر آئے گا وہ سعادتیں پائے گا، رفعتیں پائے گا، عظمتیں پائے گا۔ اور اے علی جہاں تک میری رحمت کا احاطہ ہے وہاں تک میں تیری رحمت کو وسیع کر دیا دیتا ہوں۔ اور اس نے اتفاق دیکھیے مولا علی آئے ہیں رجب کی 13ویں کو، کون سے مہینے میں؟ رجب کی 13ویں کو۔ اور جب رجب آتا تو ہمارے اور آپ کے آقا پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے آقا دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتوں سے سرفراز فرما، اور ارشاد فرماتے مولا رجب شعبان گزر جائے تو رمضان تک پہنچ جائے۔ اب اسی رجب میں آئے ہیں حیدر کرار، پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں، کس کا گھر ہے؟ خدا کے گھر میں۔ اور مہینہ بھی پایا تو خدا کا، مہینہ بھی پایا تو خدا ہی کا مہینہ۔ میرے آقا فرماتے رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، سب میں سن رکھی ہوئی۔ رجب آتے ہی جان جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تو خدا ہی کا ہے۔ رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذیقعد ہو، ذی الحجہ ہو، جتنے مہینے ہیں سب کا خالق اللہ عز و جل ہی ہے۔ سارے مہینوں کی نسبت اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ کچھ چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا، اسی میں ہے یہ مہینہ رجب کا پرنور مہینہ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ، کیا فرمایا؟ یہ میرا مہینہ۔ تو اس مہینے کی خصوصیات کو دیکھیے، آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا، اس رجب کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار کیوں دیا؟ اب سنو
ہمارے اور آپ کے آقا مولا علیہ السلام کا نور مقدس، میرے نبی کا نور مقدس حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلب مبارک میں تھا۔ یہ رجب کا وہی مقدس ترین مہینہ ہے کہ عبداللہ کی پشت محمد عربی کا نور نکل کر حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں آ گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے۔ اب کیسے؟ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول۔ کتنے مہینوں کے بعد آتا ہے ربیع الاول؟ 9.5 مہینوں کے بعد آتا ہے، پورے 9 مہینوں کے بعد آتا ہے۔ تو یہی وہ مقدس ترین مہینہ ہے جس میں آقا علیہ السلام کا نور نکلا حضرت عبداللہ کی پشت مبارکہ سے اور حضرت سیدہ آمنہ کے شکم مقدسہ میں قرار پا گیا۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار صاحب ذوالفقار کی ولادت ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے شیر خدا کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب توجہ سے سننا، سیدہ خانہ کعبہ کے طواف میں اور اس اثنا میں حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے سفر تجارت پر گئے ہوئے ہیں، بزنس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ تنہا گھر میں بیٹھی ہے۔ اب جب سجدی کا وقت قریب آتا ہے تو عجیب و قسم کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایک بے سکونی طاری ہو جاتی ہے، ایک بے قراری طاری ہو جاتی ہے۔ اسی اثنا میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آ گئی۔ جب دل گھبرانے لگا تو خانہ کعبہ کا قصد کیا، گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہو گئی۔ جب درد بڑھنے لگا تو رؤسا و امرائے قریش، جتنے قریش کے سردار تھے، 13ویں کی شب ہے، 14ویں کا چاند ہے، سارے آب و تاب پر ہے، چاندنی رات میں سب کے سب اپنی مسندیں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اسی اثنا میں جب بے چینی و بے قراری بڑھنے لگی تو حالت یہ ہو گئی، نہ گھر جا سکتی ہے نہ صحن کعبہ میں رک سکتی۔ اب ذرا اضطراب کا عالم تو دیکھو، بے چینی کا عالم تو دیکھو، گھر بھی نہیں جا سکتی۔ اب جب بے پردگی کا خوف ستانے لگا تو ندا آئی، اے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آواز نہیں تھی، پریشان ہو گئی، داخل کیسے ہو جاؤں؟ چابی تو علی کے والد کے پاس ہے اور شروع ہی سے یہی رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت سیدنا ابو طالب کون؟ مولا علی کے والد، شیر خدا کے بابا، ان کے پاس چابیاں ہیں اور یہ چابیاں دیتے کسی کو نہیں ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہے، چابیاں رکھ کر اپنے ساتھ چلے گئے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ خانہ کعبہ میں داخل کیسے ہو جاؤں، وہاں تو بڑا وزنی تالا پڑا ہوا ہے اور اس کی چابی میرے قابل میرے شوہر ابو طالب کے پاس ہے۔ اسی خیال میں تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، دیوار چڑھ گئی، حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئی، خانہ کعبہ کی دیوار پھر سے مل گئی۔ اب بڑی بھی اضطراب کی ہے کیفیت ہے، اب تو باہر تھی، باہر لوگوں کا ڈر تھا، اب یہاں اللہ کا خوف ستایا رہا، یہاں اللہ کا خوف ستا رہا ہے۔ مولا اگر یہاں زچگی ہو جاتی ہے، یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تیرا گھر ناپاک ہو جائے گا، توجہ، تیرا گھر ناپاک ہو جائے گا، تیرے گھر میں آلودگی ہو جائے گی، کیسے جنم دوں؟ آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد بے فکر ہو کر بچہ پیدا کر، بے فکر ہو کر علی کو جنم دے۔ کیوں؟ علی جب پیدا ہوگا تو گندگی نہیں ہوگی، ساری دنیا کی گندگی دور ہو جائے گی۔ شیر خدا، اچھا شیر خدا پیدا ہو گئے اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عموماً کوئی لا کر بچے کو ماں کی گود میں دیتا ہے، جب میری گود میں لا کر علی کو رکھ دیا گیا تو میں میرے بچے کو دیکھ رہی تھی کہ کہیں خون کی آلودگی میں تربت